بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت، قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں ان احکامات کو علماء نے فرائض کا درجہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اے نبی جی آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردے کا لحاظ رکھیں، جیسے نماز کا حکم دیا گیا، جیسے شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، جیسے روزے کا حکم دیا گیا، جیسے حج کا حکم دیا گیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے.
اب دنیا اس کو یہ کہتی ہے کہ یہ 1400 سالہ پرانے قوانین ہے، زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، زمانے کے شانہ بشانہ ہمیں بھی چلنا چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے۔ گویا کہ لوگوں نے اسلام کا جو حکم ہے پردے میں رہنے کا، عورتوں کو چھپا کر کے رہنے کا، اس کے خلاف چل کر کے اور بے حیائی کو، بے شرمی کو لوگوں نے ترقی کا نام دے دیا۔ ایسا ہے جیسے ایک بندے سے پوچھا گیا، جب اس کو کسی نے پیٹا ڈنڈے سے تو جسم میں گوشت نکل آیا، تو پٹائی ہوتی ہے تو گوشت ابھر آتا ہے۔ جس کی پٹائی ہوئی تھی، جس کے گوشت نکلا تھا، اس نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ جس سے کہا تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ کے جسم میں تو ترقی ہوئی ہے، گوشت بڑھا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس ہم کیوں جائیں؟ تو جس کے چوٹ لگی تھی اس نے کہا ترقی تو ہوئی ہے، لیکن یہ ترقی صحت مند ترقی نہیں ہے۔ ترقیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صحت مند، ایک غیر صحت مند۔ صحت مند ترقی وہ ہوتی ہے کہ انسان کھائے پیے، جسم موٹا تازہ کرے، ورزش کرے، اس کے جسم میں ترقی ہوتی ہے تو صحت مند ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے پیٹا ہے، کہیں سے چوٹ لگی ہے، جسم ابھر کر کے آ جائے تو وہ ترقی نہیں کہلاتی۔ علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے بے حیائی کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جو ترقی ہو رہی ہے یا جس کو ترقی سمجھا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ ترقی نہیں ہے، اور اگر ترقی ہے تو صحت مند ترقی نہیں ہے، کہ غیر صحت مند ترقی ہے۔ ہماری یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ پردے میں رہا کریں۔ علماء نے مسائل مستقل لکھے ہیں، ایک ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو وہاں پورا دن برقع پہن کر کے رہنا، کچن میں کام کاج کرنا، برتن دھونا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عورت جسم کا پردہ کر لے اور بال چھپا لے اور گھر کے کام کاج کرے، اس کی گنجائش ہے، بے تکلفیاں نہ ہو۔ لیکن جب باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلنے پر عورت کے لیے پردہ لازمی ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عورت بلا ضرورت شدیدہ کے گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم گھر میں بیٹھ ہی رہا کرو، تم چھپ کر کے رہا کرو، تم باہر نکلو گی فتنہ ہوگا۔ شیطان ہے اور شیطان کے تیر ہیں جو انسانوں کے ذریعے سے وہ تم پر چلاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے تم جتنا گھر کے اندر چار دیواری میں رہو گی اتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھو گی، محفوظ رکھو گی، اپنی عزت کو محفوظ رکھو گی، اپنے شوہر کی عزت تمہاری محفوظ رہے گی۔ اور جب کسی ضرورت شدیدہ کی بنا پر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردہ کر کے نکلے، برقع پہن کر کے نکلے،
یا کوئی ایسی چادر جس چادر کے ذریعے سے اس کا پورا جسم چھپ جائے، ایسی چادر اوڑھ کر کے نکلے۔ علماء نے اس کے بھی مسائل بیان فرمائے ہیں کہ برقع کیسا ہونا چاہیے، شرائط، شرعی برقع، شرعی پردہ، شرعی چادر کس کو کہتے ہیں؟ 5 شرائط بیان فرمائی علماء نے کہ پردہ، برقع، چادر ایسی ہونی چاہیے کہ اس چادر سے پورا جسم چھپ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جسم کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ برقع نہیں ہے، یہ چادر نہیں ہے، اور یہ شرعی پردہ نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ بیان فرمائی کہ چادر یا برقع جو کچھ پہنا جا رہا ہے وہ موٹا ہو، بالکل پتلا نہ ہو جس سے عورت کا جسم نظر آئے، موٹا کپڑا۔ تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ برقع مزین نہ ہو، اس برقعے میں تزئین نہ ہو، اس برقعے میں طرح طرح کے بیل بوٹے ڈیزائن نہ بنے ہوئے، اس برقعے پر ایمبرائڈریز کے ورکس نہ کیے گئے، سادہ ہو۔ یہ شرائط ہے، اور ان شرائط کو لاگو کروانا یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کو نقش و نگار پسند ہوتا ہے، ان کے کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جس پر ڈیزائنز ہوتے ہیں، ان کی چادریں بھی ایسی ہوتی ہیں جس پر کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر وہ برقع اگر شوہروں کی ترغیب پر پہنتی بھی ہے تو بازار جب جاتی ہیں تو ایسا برقع تلاش کرتی ہیں جس پر بیل بوٹے ہوں، اس میں ڈیزائنز ہوں۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اپنی عورت کو اور ماں اور بیٹا اپنی ماں کو، بھائی اپنی بہن کو، باپ اپنی بیٹی کو اس بات کا پابند کروائے کہ برقع پہنو تو ایسا پہنو کہ اس میں تزئین نہ ہو، اس میں ڈیزائنز نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ بیان فرمائی کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، جسم سے لگا ہوا نہ ہو۔ اگر برقع پہنا جا رہا ہے اور برقع جسم سے لگا ہوا ہے تو برقعے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ برقع اسی لیے پہنایا جا رہا ہے کہ تمہارا جسم چھپا رہے ہیں، تمہارے جسم کے اعضاء غیر محرم مرد کو نظر نہ آئے۔ اور اگر برقع ایسا سلیکٹ کیا جا رہا ہے، اتنا چست سلایا جا رہا ہے، پہنایا جا رہا ہے جو جسم سے لگا ہوا ہے، تو پردے کا مقصد کہاں حاصل ہوگا؟ تو برقع ڈھیلا ڈالا ہو۔ یہ بھی فرمایا علماء نے کہ برقعے پر یا عورت کی وہ چادر جس کو پہن کر کے، جس سے چھپ کر کے وہ باہر نکل رہی ہے، اس پر خوشبو نہ لگی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، خوشبو رہے گی، خوشبو کی طرف انسان کھینچ کر کے آتا ہے، اس کا دل خوشبو کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ عورت اگر خوشبو لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے باہر نکلے گی تو برقع پہن کر بھی، برقع اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بچی رہے، اور اگر پرفیوم لگا کر کے نکلے گی تو لوگوں کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ تو یہ شرائط ہے، اور ان شرائط کو لاگو کروانا یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عورتیں تابع ہیں، اپنے شوہروں کے تابع ہیں جب شادی ہو جاتی ہے، اپنے باپ کے تابع، اپنے بھائی کے تابع ہوتی ہیں جب ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اور جب تھوڑی سی عمر رسیدہ ہو جاتی ہے تو بچوں کے تابع رہتی ہیں۔ شوہر انتقال کر جائے تو مکمل بچوں کے تابع ہو جاتی ہیں۔ تو مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں سے پردہ کروائیں، برقع پہنائیں، چادر اڑوائیں، تو ان شرائط کی پوری پاسداری کرتے ہوئے ان سے پردہ کروایا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی، جو کچھ کرنا ہے کرتی رہو، جیسا پہننا ہے پہن لو، جہاں سے خریدنا ہے خرید لو، جیسا سلوانا ہے سلوا لو۔ نہیں، ہماری ذمہ داری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت
میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، چلے آ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا احتجبا منہ، صحابہ رسول آ رہے ہیں، ان سے چھپ جاؤ، ان سے پردہ کر لو. ایک زوجہ محترمہ کہنے لگی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، اللہ کے رسول کیا یہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو آ رہے ہیں کیا یہ آنکھوں سے نابینا نہیں ہے، اور کیا یہ ہمیں جانتے نہیں؟ یہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، نہ ہی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں ان سے چھپنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں جبکہ نابینا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ فرماتی ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعمیاوانی انتما، کہ تم دونوں بھی آنکھوں سے اندھی ہو؟ یہ بات سچ ہے کہ میرے یہ صحابی رسول جو آ رہے ہیں یہ آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، ان کی نگاہ تم پر نہیں پڑ سکتی، نہ ہی یہ تمہیں جانتے ہیں، لیکن تم تو دیکھنے والی ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں، تمہارا ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. بزرگان محترم غور کیجیے گا، یہ ام المؤمنین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو امت کے سارے مردوں کی مائیں ہیں. ایک مرتبہ حضور سے ان کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد پوری امت میں سے کسی کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ امت کی مائیں ہیں، اور آ رہے ہیں صحابی رسول نابینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تم تو آنکھوں والی ہو، ان سے بھی پردہ کرو. اسی سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی عورتوں کو بے حیا کر دیا، جس کی وجہ سے نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہماری بیٹیاں چند دن پہلے ایک علاقے کا سفر ہوا، ہلیال ہمارے کرناٹک کا علاقہ ہے. اس علاقے میں قاضی صاحب ہے مفتی فیاض صاحب، ان سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے ان کے پاس ایک مقدمہ آیا. مقدمہ یہ تھا کہ ایک مرد حج کے سفر پر جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑا. اس نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں، میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھنا. اب دوست تھے، دوست نے اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا کہ دوست کی بیوی سے ناجائز تعلقات کرنا. اتنا بھی خیال پاس و لحاظ نہیں رکھا کہ میرے دوست نے مجھے ذمہ داری دی ہے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور گئے اللہ کے راستے میں، حج کے ارادے سے گئے. یہ گناہ کی بات ہے کہ میں اپنی دوست کی بیوی پر غلط نظر ڈالوں، چھ جائے کہ میں اس سے ناجائز تعلقات رکھوں. مقدمہ ہے قاضی صاحب کے پاس، عورت رہنے کو تیار نہیں شوہر سے. اس طریقے کے حالات چل رہے ہیں. ویڈیوز جو ہمارے فونوں میں آ رہی ہیں ہماری اپنی بیٹیوں کی، سینکڑوں کی تعداد میں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ روٹ کاز کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہے، لیکن بنیادی وجہ کیا ہے؟ پردہ.
पर्दे में अगर हमने अपनी औरतों को रखा होता, पर्दे में अगर हमने अपनी बेटियों को रखा होता, पर्दे में अगर हमने अपनी बहनों को रखा होता, पर्दे की तरतीब अगर हमने अपनी माओं को, रिश्तेदारों को, सबको दी होती तो ये हालत ना होते। औरत की जिम्मेदारी है पर्दा करे, मर्द की जिम्मेदारी है पर्दा करवाए। हम आंखें नहीं बंद कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। औरतों से ज्यादा मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औरतों से पर्दा करवाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कहा कि पर्दे में रहो, जबकि साहबे रसूल नाबीना है तो चले आ रहे हैं, और इन सहाबा से अल्लाह ताला राजी है, और बेटे होने का दर्जा रखते हैं, औरतें मां का दर्जा रखती हैं। उम्मत को तरगीब देनी थी कि अगर मैं पर्दा नहीं करवाऊंगा तो मेरी उम्मत के लोग भी पर्दा नहीं करवाएंगे। हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किस कदर मुझे हैरत होती है मर्दों पर, 1 किलो गोश्त लेकर के जाते हो, गोश्त की दुकान से घर जाते हो, कमर में लेकर के जाते हो, हिफाजत के साथ लेकर के जाते हो कि कहीं कोई चील आकर के झपटा न मार ले। घर दूध लेकर के जाते हो, घर में ले जा करके छुपा करके रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो कि कहीं कोई बिल्ली आकर के दूध पर झपटा न मार ले। लेकिन अपनी औरत की इज्जत और अपनी औरत की कीमत को नहीं समझते। तुम 1 किलो गोश्त की कीमत को समझते हो, 1 लीटर दूध की कीमत समझ सकते हो। तुम्हारे साथ रहने वाली तुम्हारी अपनी औरत, तुम्हारी अपनी बीवी की कीमत नहीं समझते कि इसको भी छुपा करके रखना है। ये छुपाने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है। तो पर्दे की शराइत पे फरमाया, अरे हज जैसी इबादत जो फर्ज है, औरत के लिए हुक्म है कि तुम हज करने जाओ तो अपने महरम के साथ जाओगी, बगैर महरम के नहीं जाओगी। और अगर किसी औरत को महरम नहीं मिलता, उसका कोई नहीं है, न बाप है, न बेटा है, न शौहर है, या तो सब दुनिया से चले गए हैं या है ही नहीं, उसकी औलाद नहीं हुई, उसका भाई नहीं है, बाप था इंतकाल कर गया, तो कोई महरम नहीं मिल रहा। शरीयत ये कहती है कि बगैर महरम के सफर नहीं करोगी, मरने से पहले वसीयत करोगी कि मुझ पर हज फर्ज था, महरम के न होने की वजह से मैं हज नहीं कर सकी, मेरे मरने के बाद मेरा जो माल है, इस माल में से मेरे लिए हज बदल करवाओ, इसकी वसीयत करें। हज जैसी इबादत फर्ज जो है, उसके बारे में शरीयत ये कहती है कि बगैर महरम के सफर नहीं कर सकती तुम। किस लिए? शरीयत ये चाहती है, अल्लाह ताला ये चाहती है कि उम्मत की औरतें महफूज रहे, उनकी इज्जतें महफूज रहे। इसलिए नहीं कि पाबंदियां लगानी है, इसलिए नहीं कि कायदे कानून लागू करने हैं, इसलिए कि तुम्हारी औरतों की इज्जतें महफूज रहे। हज जैसी बात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, 4 औरतें जन्नती हैं, और 4 के बारे में फरमाया 4 औरतें जहन्नमी हैं। आज का ये मज़मून मैंने क्यों मुंतखब किया है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का बयान आप जो सुन रहे हैं, इसको अपने दिमागों में महफूज करें, और जो बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये बातें अपने घर में जाकर के अपनी औरतों से डिस्कस करें। शरीयत ये कहती है, हमें क्या करना है बताओ, तुम क्या कहती हो, तुम्हारी राय क्या है बताओ। हमें शरीयत पर चलना है, हमें अल्लाह के हुक्म पर चलना है। हम अल्लाह के हुक्म को छोड़ करके जिंदगी नहीं गुजार सकते।
اور جو حدیث میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں اور اس کو محفوظ کریں اور اپنی عورتوں کو سنائیں، اور اگر یاد نہ ہو تو یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے سنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عورتیں جنتی ہیں۔ پہلی عورت وہ جنتی ہے جو نہایت عفیف و پاک دامن ہو، اللہ تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو، یہ عورت جنتی ہے، پاک دامن ہے، اس کا دامن پاک ہے، عفیف ہے، عفت والی ہے، عزت والی ہے، عصمت والی ہے، بے عزت نہیں ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اس کے اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ یہ دو صفتیں اس عورت کے اندر پائی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جنتی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں فرمایا بہت زیادہ حیادار ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور گھر پر شوہر رہے تو زبان درازی کر کے شوہر کو تکلیف نہ دینے والی عورت یہ جنت کی عورت ہے۔ اس کو تانے نہیں دیتی، اس کے ساتھ باتیں بنا بنا کر کے جھگڑا نہیں کرتی، وہ ڈیبیٹ نہیں کرتی، وہ شوہر کی بات مانتی ہے، اس کو اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تیسری عورت بہت زیادہ بچے والی ہے، بچوں کی قدردان ہے، صبر کرنے والی ہے، شوہر کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر قناعت کرنے والی ہے، اس پر راضی ہے، جنتی۔ اللہ بچوں کی قدردان ہے، بچوں کی قدر کرتی ہے، بے مقصد کے بچوں کو پیٹتی نہیں، بچوں پر چڑھتی نہیں، بچوں پر غصہ نہیں کرتی، ان کی قدردان ہے، اور شوہر جو کچھ لا کر کے دیتا اس پر قناعت کرتی ہے، ٹھیک ہے جتنا آپ نے دیا بس ہے۔ طرح طرح کی فرمائشیں، طرح طرح کی مانگیں اپنے شوہر سے کر کے اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتی، اس کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ حرام مال کما کر کے لا کر دے۔ یہی ہوتا ہے جب عورتیں اپنی فرمائشیں زیادہ کر دیتی ہیں، حلال نہیں مل رہا شوہر حرام کی طرف جاتا ہے، اگر اس کی خواہش نہیں پوری کروں گا تو گھر کی زندگی حرام ہو جائے گی، سکون اجڑ جائے گا، اس لیے حرام کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسی نہیں ہے، وہ قناعت کرتی ہے، جتنا اللہ کی طرف سے مل گیا، جتنا شوہر نے لا کر کے دیا راضی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنتی ہے۔ چوتھی عورت شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کی پرورش تربیت کی خاطر اس عورت نے دوسرا نکاح نہیں کیا، جنتی ہے۔ دوسری شادی کر لے گی، شوہر کا حق ادا کرنا پڑے گا، بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کر پاؤں گی، اس ارادے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنتی۔ اور 4 عورتوں کے بارے میں فرمایا جہنمی ہے، بد زبان ہے، زبان بہت چلتی ہے۔ مثل مشہور ہے، عورت کی زبان چلتی ہے، شوہر کا ہاتھ چلتا ہے۔ بد زبان عورت ہے، شوہر کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس کو تانے دیتی ہے، جب سے تمہارے گھر آئی سکون نہیں ملا، باپ کے گھر میں یہ کچھ ملتا تھا، سب کچھ ملتا تھا، تمہارے گھر میں یہ بھی نہیں ملتا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، حضور نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ دوسری عورت شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر اس سے فرمائش کرتی ہے، قناعت نہیں کرتی، اس سے مانگتی رہتی، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، عید میں 2 نہیں 4 ہونا۔ بہن کی ننند کی بیٹی کی شادی ہے، جوڑے ہونا 2، ایک جلوے کے لیے ہونا، ایک نکاح کے لیے ہونا، ولیمہ الگ سے ہونا اس کے لیے ہونا۔ ہاں ایسی بھیجا فرمائشیں کرنے والی عورتیں حضور نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کی عادی عورت حضور نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ صرف بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اسی کی اس کی عادت ہے، پردہ نہیں کرتی، حضور نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ چوتھی عورت نہ نماز نہ روزہ، کھانا پینا مزے سے سونا، یہی ہے اس کا کام، نہ شوہر کے حقوق کا خیال، اللہ کے حقوق کا خیال نہیں، شوہر کے حقوق کہاں خیال رکھے گی،
حضور نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لے گئے. دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امت کا اتنا درد، امت کا اتنا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیوست تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. امت کی حالت دیکھتے تھے، آگے آنے والی امت کے لوگوں کے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھے. حضور کو دکھایا گیا تھا قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے. حضور جانتے تھے، حضور جنت جہنم کی سیر کر چکے تھے، معلوم تھا کیسے کیسے عذاب لوگوں کو دیا جائے گا. رو رہے تھے. حضرت علی نے وجہ پوچھی. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جب جنت جہنم کی اللہ نے مجھے سیر کروائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو بھیانک قسم کے عذاب میں گرفتار دیکھا. مجھے یاد آتا ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کس کس قسم کے عذاب میں امت کی عورتوں کو گرفتار اور مبتلا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. اس کے سر کے بالوں سے اس کو لٹکایا گیا. اس کا دماغ جہنم کی آگ کی وجہ سے پک رہا ہے. دوسری عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے، اس کے منہ میں گرم پانی ڈالا جا رہا ہے. تیسری عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں پیروں سے اس کا سینہ بندھا ہوا ہے، اس کو باندھ دیا گیا ہے. اس پر سانپ اور بچھو چھوڑے گئے ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں. چوتھی عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. پانچویں عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا میں نے عورتوں کو دیکھا کہ چہرے خنزیر کی طرح ہیں، ان کے جسم گدھوں کی طرح ہے. چہرہ خنزیر کی طرح، جسم گدھوں کی طرح. ایسے عورتوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا. ہزاروں قسم سے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. چھٹی قسم کی عورتوں کو میں نے دیکھا ان کے جسم کتوں کے جسم کی طرح ہے. اور حضور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے. حضور رو رہے تھے. علی نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے وجہ بیان فرمائی میں نے ایسے عورتوں کو اپنی امت کی عورتوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا جس کی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی عورتوں کو کیوں کیوں عذاب دیا جا رہا تھا اس کی تفصیلات بیان فرمائی. چنانچہ حضور نے فرمایا اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ جہنم کی آگ کی وجہ سے جیسے ہنڈی پکتی ہے ایسے ابل رہا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا وہ عورت تھی جو دنیا میں نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آتی جاتی تھی. اس کو وہ عذاب دیا جائے. دوسری عورت جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، منہ میں گرم پانی ٹھوسا جا رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ زبان دراز تھی، زبان بہت چلاتی تھی، اخلاق اچھے نہیں تھے، اخلاق سے گری ہوئی تھی، اپنے شوہر سے لڑائیاں بنا کر کے لڑتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کی زبان کے بل جہنم میں لٹکایا. تیسری عورت جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ پیشانی ہاتھ سے بندھے ہوئے، پیشانی اور ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، سینے کو پیروں سے باندھ دیا گیا ہے، بچھو اور سانپوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جنابت کے بعد غسل نہیں کرتی تھی، ان کے مخصوص ایام گزر جانے کے بعد غسل نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ تھا. سینے کے بل
जहन्नम में लटकी हुई औरतों के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दूसरे नामहरम मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाली औरतें अल्लाह ताला सीने के बल लटकाएंगे। जिन औरतों का चेहरा खंजीर की तरह और जिस्म गधे की तरह था, हुजूर ने इरशाद फरमाया दुनिया में झूठ बोलती थी, चुगली करती थी, इसकी बात जाके उसको लगा देती थी, उसकी बात इसको लगाती थी, जिसकी वजह से खानदानों में आपस में फूट पड़ जाती थी। तो लोगों में आपस में हमेशा के लिए दुश्मनी, दूरियां, अदावतें, नफरतें पैदा करने वाली औरत थी। बात को छुपाती नहीं थी, बात को हूबहू जाके वहां नकल कर देती थी। सास की बात बेटे को, ससुर को उसकी बात, सास ससुर की बात जाकर के माँ बाप से कह देना, चुगली करना, लड़ाना। हुजूर ने इरशाद फरमाया चेहरे खंजीरों की तरह है। कुत्ते की तरह जिस औरत के जिस्म थे, हुजूर ने इरशाद फरमाया एक तो कुत्ते की तरह जिस्म थे, मुंह में जहन्नम की आग दाखिल हो रही थी और दूसरे रास्ते से निकल रही थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया वो औरतें थी कि एहसान करके जतलाती थी, हसद करती थी। औरतों की आदत होती है एहसान करके जतलाना, हमें करे सुनना, इतना करे उतना करे, हमारी वजह से आज तुम लोग यहाँ हो। पड़ोसियों से एहसान जतलाना, रिश्तेदारों से एहसान जतलाना, शोहर से एहसान जतलाना। इस बुराई, इस खराबी की वजह से इस तरीके का अजाब दिया गया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए उम्मत की औरतों की। बात यहाँ से चली थी कि हमारी औरतों को पर्दे में रखना ये हमारी मर्दों की जिम्मेदारी है, पर्दा करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो पर्दा नहीं करती तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी है, उनसे पर्दा करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस होता है नौजवानों को जब देखता हूँ नई नई शादी हुई है या हो रही है, स्टेज पर खड़े हुए अपने दोस्तों को, इनको उनको सबको बुला करके स्टेज पर अपनी बीवी से मिलवा रहे हो। ये कोई मार्केटिंग की चीज है, वीडियोग्राफी करवा रहे हो, उसकी सीडीज बना रहे हो, उसकी वीडियोस बना रहे हो, सारे रिश्तेदारों को बिठा करके दिखा रहे हो कि ये देखो मेरा प्रोडक्ट। मुझे अफसोस होता है जब नए नौजवानों को शादियां होती है, उनको देखता हूं उनकी प्रोफाइल पिक्चर में उनकी अपनी बीवियों की तस्वीरें उनके साथ। कहां गई तुम्हारी गैरत? गैरत खत्म हो गई, मर गई। सबको दिखा रहे हो, फेसबुक पर डाल रहे हो। औरत हमारी इज्जत थी, उसको छुपा करके रखना था। जमीन हिल जाती है, दिल रोने लगता है जब हालात हम सुनते हैं। अभी 6 दिन पहले की बात है, जब नौजवान आए, 20 नौजवान आए, 20 नौजवान, उनका दर्द सुनिए। 20 नौजवान कहने लगे उलमा से मुलाकात करनी है। उलमा जुड़े, 10-12 उलमा थे। कहने लगे हम हालात से परेशान है। पूछा क्या हालात है? कह रहे हमने 2 मसाजिद का सर्वे किया है, हमारे शहर की 2 मसाजिद का सर्वे किया है। सिर्फ 2 मसाजिद के अतराफ में रहने वाली शादीशुदा औरतें पिछले 3 महीने में 18 औरतें नशेड़ियों के साथ फरार हुई हैं। दिल रोने लगता है। 18 औरतें, सिर्फ 2 मस्जिदों का अतराफ का सर्वे, और पिछले 3 माह का। 3 साल में क्या कुछ हुआ होगा? नहीं। उनके पास डेटा है, वो घर जानते हैं। उन्होंने उनके शोहरों से बात की है, शोहर बात करने को तैयार नहीं है। इज्जत का मसला है। ये हालात उम्मत के चल रहे हैं। ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? इसकी वजह क्या है? हम मर्दों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। हमारी जिम्मेदारी थी हम अपनी औरतों को पर्दे में रखते, जिसकी वजह से न वो गुनाह में शिकार होती, न वो बेहयाई में मुब्तला होती, और हमें अल्लाह ताला को जवाब देना नहीं पड़ता। हैरत तो इस बात पर हुई जब उन्होंने कहा कि जब वो नशेड़ियों के साथ फरार हो रही है, 2-4 दिन कहीं
فرار کر کے لے جاتے ہیں, واپس لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ عورتیں 2-4 دن اپنے شوہروں کے پاس رہتی ہیں, 2-4 دن بعد پھر یہ بھی نشے میں گرفتار ہو کے واپس بھاگ رہی ہے. اب تک تو دماغ اس سے پک چکا تھا کہ مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہیں, لڑکیوں کی بات تھی. پورے مسلمان پریشان تھے. یہ سن کر کے ہمارے دل کانپ گئے کہ شادی شدہ عورتیں, یہی ہوگا جب ہم اپنی پروفائلز میں اپنی بیویوں کی پکچریں رکھیں گے, سب کو دکھائیں گے. یہی ہوگا جب ہم پردے کو چھوڑیں گے, اللہ کے حکم کی پامالی کریں گے, اللہ کے حکم کا کوئی پاس و لحاظ اگر نہیں ہوگا تو اسی طریقے کی حالت نہیں, اس سے بھیانک حالت ہوں گے جو ہمارے سامنے ہوں گے. بزرگان محترم, میں آپ حضرات سے بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کروائیں, ان کو دین سمجھائیں, خدا را ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے کا عذاب دیا جائے گا اگر یہ کچھ کرو گی. اگر پردہ نہیں کرو گی تو یہ عذاب ہے. ایسے حالات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ امت کی ماؤں کی, امت کی بیٹیوں کی, امت کی عورتوں کی حفاظت فرمائے. اگر ہم شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ بھاگیں گے, اچھی طرح ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے گا, ہمیں کہیں سکون نہیں ملنے والا. سکون صرف شریعت میں ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.